وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی جان، آپ کا سوال ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ کے قدموں کی آواز نبی علیہ السلام نے جنت میں سنی، جس طرح کے خطبہ اور واعظین ہمارے یہ بات بیان کرتے ہیں۔ اور بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی میں وضو کی 2 رکعتیں پڑھتا ہوں جب وضو کرتا ہوں، تو اس لیے جو ہے نا ان کو یہ فضیلت حاصل ہوئی۔ اچھا، تو آپ نے کہا جی اس میں اشکال یہ ہے کہ نمازیں تو مدینہ میں فرض ہوئی ہیں، تو معراج والا معاملہ جو مکہ میں ہوا، تو پھر یہ کیسے اس طرح ہو سکتا ہے؟ اچھا، پہلی بات تو بھائی یہ یاد رکھیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بلال رضی اللہ عنہ جو ہے جب بھی وضو کرتے تھے تو وضو کی 2 رکعت پڑھتے تھے، انہوں نے یہ کہا تھا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے جی۔ مستقل وہ وضو کی 2 رکعتیں نہیں پڑھتے تھے، مستقل وضو کی 2 رکعتوں کی بات نہیں۔ ہاں، حدیث صحیح بخاری نماز کا باب اور کئی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ پہلے حدیث کو سمجھ لیں کہ بلال رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جب بھی وضو کیا نا، جب بھی وضو کیا ہے تو کوئی نہ کوئی نماز پڑھی ہے، میں نے جب بھی وضو کیا نماز پڑھی ہے۔ یہ نہیں کہ مستقل وضو کر کے اسپیشل 2 رکعتیں ہی پڑھی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ مطلب کہ جب وضو کیا تو نماز پڑھی ہے، وہ 2 رکعتیں ہی کیوں نہ ہوں، وہ 2 پڑھ لی ہوں، 2 والی بھی تو ہو سکتی ہے نا، 4 پڑھ لی ہوں۔ بس یہ بات ہے کہ وضو کیا تو نماز پڑھی ہے، اتنی بات یاد رکھیں۔ اچھا، باقی کہ معراج پر نماز فرض ہوئی تو یہ پہلے جو ہے کس طرح یہ نماز پڑھ سکتے تھے کہ جب ان کے قدموں کی آواز وہاں سے آئی؟ تو بھائی پہلے بھی نماز پڑھنا جو ہے اس کا ذکر آتا ہے۔ ایک تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ابراہیمی ملت پر، ابراہیمی دین پر تھے نا، تو اس میں نماز تھی، تو یقیناً نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے تھے جی۔ اور پھر اس مسئلے کے اوپر اگر آپ بحث دیکھنا چاہتے ہیں، مزید روایات دیکھنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ پڑھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ تو آپ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی فتح الباری دیکھ لیں۔ صحیح بخاری کی یہ جو حدیث ہے نا معراج والی، جس میں یہ روایت ہے کہ معراج کے موقع پہ جو نماز فرض ہوئی یا بلال رضی اللہ عنہ کے قدموں کی آواز والا معاملہ، یہ آپ نماز کے کتاب الصلاۃ کے شروع میں فتح الباری میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر تبصرہ کیا ہے، بحث کی ہے، اور اس میں کچھ روایات بھی حافظ ابن حجر نے نقل کی ہیں کہ جی پہلے بھی نماز پڑھی جاتی تھی جی۔ یہ ذرا آپ دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہو جائے گا جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم یہ بھائی کا سوال ہے، پوسٹ بھیجتے ہیں جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے درمیان صلح کروانا نفل نماز، روزے اور صدقے سے بھی افضل ہے۔ ابو داود حدیث نمبر 4919۔ جی بالکل اس نمبر پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ سنن ترمذی میں 2509 نمبر پر، صحیح ابن حبان میں 5092 پر۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ روایت مکارم الاخلاق الخرائطی کی، اس میں مکارم الاخلاق امام طبرانی کی، اس میں اسی طرح امام بہقی کی شعب الایمان میں بھی، اور ادب میں بھی موجود ہے، کتاب الادب میں، اور الترغیب فی فضائل الاعمال و ثواب ذالک، یہ ابن شہین کی کتاب، اس میں بھی یہ موجود ہے۔ کئی کتابوں میں آتی ہے جی، موارد الزمان میں، شرح سنہ امام باغوی میں، لیکن سند کے اندر جو ہے نا یہ علت قائم ہے، اعمش کی تدلیس ہے، اعمش کا آنا ہے، جس کی وجہ سے یہ سند میں ضعف ہے، اعمش کی تدلیس ہے، سماع کی صراحت میرے علم کے مطابق کہیں پر بھی نہیں ہے جی۔ اور دوسرا ابو معاویہ زریر جی، یہ بھی مدلس ہے، اگرچہ اس نے بعض جگہوں پہ سماع کی صراحت کی ہے لیکن وہ بھی فائدہ مند نہیں ہے جی۔ لیکن اعمش کا آنا قائم ہے، سماع کی صراحت نہیں، لہذا
تدلیس کی وجہ سے سند ضعیف ہو گئی۔ اب باقی یہ موطا امام مالک جلد 2 صفحہ 75 حدیث نمبر 1888، اس میں امام سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا قول جو ہے وہ صحیح سند کے ساتھ اس حوالے سے موجود ہے جی، اصلاح ذات البین کے تحت، یعنی یہ بات اس میں موجود ہے، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا قول جو ہے نا اس کی سند صحیح ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔